الحمد للہ والمدح للہ، الحمد للہ والعظمت للہ، الحمد للہ والصفات للہ، الحمد للہ والکبریاء للہ، الحمد للہ والامر للہ، الحمد للہ والصفات للہ، الحمد للہ، الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ، والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم، بوحدتہ بکبریائہ بسلطان، وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدا بوحدہ، وحیدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال، لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، ثم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، من یشرک فی ذاتہ وصفاتہ وعاداتہ وآیاتہ، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآوی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على آل محمد صل على جمال محمد صل على کمال محمد صل على انوار محمد اللهم صل على محمد صل على اظہار محمد صل على اقرار محمد صل على معراج محمد اللهم صل على محمد صل على خطابة محمد صل على لطافة محمد صل على اسم محمد صل على جسم محمد اللهم صل على محمد صل على بنات محمد صل على ازواج محمد صل على حسنين محمد صل على رجلين محمد صل على عينين محمد صل على شفتين محمد اللهم صل على محمد بلغ العلا بکمال محمد کشف الدجى بجمال محمد حسنت جميع خصال محمد صلوا عليه وآل محمد اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو مختصر وقت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جو یتیمی میں گزرا ہے اس پر چند ایک باتیں عرض کروں گا۔
میرے بھائیوں اور دوستو، جمعے پر کوئی تقریر کرنا لمبی چوڑی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ کچھ بات آپ لوگ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا کر جائیں، سمجھ کر جائیں۔ خطبہ کے اندر قرآن کریم میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ آپ لوگ اس بات کو خوب جانتے ہیں، اس گل دا توان خوب علم ہے کہ جدو آمنہ دلال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ اس گل دا پتہ ہے نا، ہر مسلمان نو اس گل دا علم ہے کہ جدو آمنہ دلال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر آئیں تو یتیمی دی حالت جائیں۔ کوئی آدمی بھی اس گل تو ناواقف ہے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سے جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس یتیمی دا تذکرہ کیتا۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے محبوب آپ کو یاد ہے جب آپ اس دنیا کے اندر آئے تو میں نے یتیم پیدا کیا۔ حدیث کے اندر فرمایا ما نطق اللسان، لسان عربی کے اندر زبان کو کہتے ہیں، ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم، نہ آج تک کوئی زبان ایسی آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کر سکی ہو، اور نہ ہی آج تک کوئی کلم ایسی آئی جس کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکمل لکھی گئی ہو۔ نہ زبان ایسی ہے، نہ کسی محدث، نہ کسی شیخ الحدیث، اور نہ ہی کسی صحابی کی نہ زبان ایسی ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکمل بیان کی ہو، اور نہ ہی کوئی کلم ایسی ہے جس کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکمل لکھی گئی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جب اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو یتیم بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے محبوب آپ کو یاد ہے جب آپ کو یتیم بنا کر بھیجا ہے تو پھر آپ کو سہارے بھی میں نے دیے ہیں۔ سہارے کس نے دیے ہیں؟ اونچی آواز سے بولا کریں، اللہ نے دیے ہیں۔ مولانا عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ سب کہہ دیں، بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے،
وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آنے سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ابا نہیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ نہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو اماں بھی جدا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی، 6 سال کی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بے اس دنیا سے چلی گئی، اور 8 سال کی عمر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ رب العالمین نے یہ ایک ایک رشتہ اس لیے جدا کیا کہ جب بچہ بولنا سیکھتا ہے، بچہ شعور پکڑتا ہے تو اس کی زبان پر سب سے پہلے یہ جملے آتے ہیں، ابا پیسے دو میں نے چیز لینی ہے، امی پیسے دو میں نے فلاں چیز لینی ہے، وہ چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب، جب آپ بولنا شروع کریں، جب آپ شعور پکڑیں تو آپ ابا اور اماں سے نہ مانگیں، دادے سے نہ مانگیں، بلکہ نبی مانگے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگے۔ کس سے مانگے؟ آواز سے اونچا بولو تب میں، اللہ سے۔ اس لیے رب العالمین نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک ایک رشتہ آنے سے پہلے جدا کر دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں آمنہ کے پیٹ میں ہیں، جناب عبداللہ وفات پا گئے۔ توجہ آپ حضرات کی میری طرف ہونی چاہیے، آج کی گفتگو ضائع نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس بچے کی ولادت باسعادت ہوئی، جب یہ بچہ پیدا ہوا، اس دنیا کے اندر آیا تو سب دائیاں میرے پاس آئیں اور آ کر انہوں نے مجھے مبارک دی، خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جب آمنہ کے لال اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جب پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اس کائنات کے اندر تشریف لے کر آئے، سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ سب دائیاں میرے پاس آئی اور آ کر خوشی کا اظہار کیا، آ کر مجھے مبارکباد دی کہ آمنہ مبارک ہو، بچہ بڑا حسین آیا ہے۔ سب دائیوں نے آ کر کہا آمنہ مبارک ہو، بچہ بڑا مہجبین آیا ہے، رب العالمین نے بڑا حسین بچہ تجھے عطا کیا ہے، آمنہ مبارک ہو۔ یہاں پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو اتنا اعلیٰ بلند و بالا ہے، حسن کے پیکر
جناب یوسف علیہ السلام جو بڑے حسین پیغمبر ہیں، جب ان کا حسن عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جب اٹھی تو چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کی انگلی کا حسن بھی چاند برداشت نہیں کر سکا۔ میرے پاک پیغمبر کو رب العالمین نے اتنا حسن دیا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب وہ ساری عورتیں وہ دائیاں میرے پاس آتی ہیں اور آ کر مجھے مبارک دیتی ہیں کہ آمنہ بچہ بڑا حسین ہے، بچہ بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے۔ جب ان کی زبان پر یہ جملے آئے، سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ رو رہی ہے۔ وہ دائیاں کہنے لگی آمنہ خوشی کا عالم ہے، روتی کیوں ہو؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ سیدہ آمنہ کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ بچہ تو بڑا حسین ہے، بچہ تو بڑا مہجبین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جیسا بچہ نہیں بنایا، اور نہ ہی میری آنکھ نے آج تک اتنا حسین بچہ دیکھا ہے۔ محمد حسین تو بڑا ہے لیکن محمد یتیم ہے۔ محمد حسین تو بڑا ہے لیکن یتیم ہے۔ کاش آج اس کا ابا عبداللہ ہوتا تو خوشی کی انتہا نہ ہوتی۔ کاش آج اس کا ابا عبداللہ ہوتا تو اس بچے کو اٹھا کر، اس حسین محمد کو اٹھا کر باہر اپنے یاروں کے پاس لے کر جاتا، اپنے دوستوں کی محفل میں لے کر جاتا تو خوشی کی انتہا نہ ہوتی۔ محمد حسین تو بڑا ہے مگر یتیم ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ کی زبان پر یہ جملے آئے، کاش آج اس کا ابا عبداللہ ہوتا تو اس حسین بچے کے لیے کھلونے لے کر آتا، کپڑے لے کر آتا۔ سیدہ آمنہ کی زبان پر یہ جملے آئے تو ایک غیب سے آواز آتی ہے، آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے اس یتیم کو کھلونوں کی ضرورت پڑے گی تو میں رب اس کے لیے چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ اس یتیم محمد کی انگلی اٹھے گی، چاند اس کی انگلی پر رشک کرے گا۔ آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے تو یتیم پیدا کیا ہے کہ تیرے اس یتیم کو کپڑوں کی ضرورت پڑے گی، جنت سے پوشاک اتار کر تیرے اس یتیم کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرے اس یتیم کو سواری کی ضرورت پڑے گی، جنت سے براق اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ دنیا کے لوگ تو سیر کرتے ہیں تو اس زمین پر کرتے ہیں، جب تیرے اس یتیم کا دل کرے گا سیر کرنے کے لیے تو اس تیرے یتیم محمد کو عرش برین پر سیر کراؤں گا۔ آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ حکمت تھی رب العالمین کی کہ آنے سے پہلے ابا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی،
تو ماں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، تو اس وقت فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں کو جدا کر دیتا، لیکن 6 سال کی عمر کا بچہ ماں کے پیار کو سمجھتا ہے، ماں کی محبت کا احساس کرتا ہے، اور جب 6 سال کی عمر کا بچہ ماں کے سامنے ہوتا ہے تو ماں کی محبت کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ماں کو کس درجے کی محبت ہوتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان مدینہ منورہ میں سے تھا۔ کہاں سے تھا؟ مدینہ سے۔ اور جناب عبداللہ کا خاندان مکہ سے تھا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نانکا خاندان مدینہ منورہ سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادکا خاندان مکہ مکرمہ سے تھا۔ شاید یہ رب کی تقسیم تھی کہ اے میرے محبوب 23 سال تو مکہ میں گزار تاکہ تیرا ابا راضی ہو جائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک تو مدینہ میں رہے تاکہ اماں راضی ہو جائے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس بچے کی عمر 6 سال کی ہوئی تو سیدہ آمنہ کے قبیلے سے، خاندان کے جو لوگ تھے، ان کی طرف سے فرمائش ہوئی کہ آمنہ ہمیں وہ بچہ تو ملاؤ جو بچہ اللہ نے تجھے یتیم دیا ہے، جو یتیم پیدا ہوا ہے۔ اب سنا ہے وہ چلتا پھرتا ہے، بولتا ہے، کم از کم ہم اس بچے کا دیدار تو کر لیں۔ سیدہ آمنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر ہے، بچے کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ مدینہ کے قریب ایک جگہ آتی ہے، ایک مقام آتا ہے، اس جگہ کا نام ہے ابوا۔ کیا نام ہے؟ ابوا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جناب عبداللہ کی وفات ہوئی تھی، اور اس جنگل میں صرف ایک قبر جناب عبداللہ کی، کیونکہ سفر میں آتے ہوئے راستے میں جناب عبداللہ کی وفات ہوئی تھی، اور قافلے والوں نے وہیں دفن کر دیا جہاں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا۔ ام ایمن دایا بھی ساتھ تھی۔ جب سیدہ آمنہ بچے کو لے کر مدینہ کی طرف جا رہی ہیں تو ام ایمن دایا بھی ساتھ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ سیدہ آمنہ جناب عبداللہ کی قبر پر بیٹھ گئی، اور سیدہ آمنہ کا دل بھر آیا، رونے لگی، اور وہاں قبر پر بیٹھ کر یہ 2 جملے کہے۔ کہا عبداللہ تو نے تو گھر سے آتے ہوئے کہا تھا کہ میں واپس آؤں گا، میں تو اس دن سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بیوہ بن چکی ہوں، میں اجڑ چکی ہوں، اور محمد یتیم بن چکا ہے، مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور کہا اے عبداللہ اگر تیرے اندر اتنی ہمت ہے تو ذرا قبر سے منہ نکال کر دیکھ، اللہ نے
14ویں چاند سے بھی زیادہ حسین محمد عطا کیا ہے۔ بس سیدہ آمنہ کی زبان پر یہ دو جملے آئے اور سیدہ آمنہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر جناب عبداللہ کی قبر پر گر گئی۔ سیدہ آمنہ قبر پر گر گئی۔ ام ایمن دایا کہتی ہے کہ ہم نے سیدہ آمنہ کو وہاں سے اٹھایا اور لے کر مدینہ پہنچے تو سیدہ آمنہ 1 مہینے تک اسی بیماری کی حالت میں رہی اور آخری 3 دن تک بے ہوش رہی۔ سیدہ آمنہ پر غشی طاری رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واقعہ بتا رہے ہیں۔ ہجرت کے دوران فتح مکہ سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ابوا مقام پر آئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں پر اس جگہ پر میری اماں بے ہوش ہوئی تھی اور ہم نے یہاں سے اٹھا کر گھر لے گئے تھے۔ میری والدہ کو چارپائی پر لٹایا اور میں چارپائی کو پکڑ کر ساتھ ساتھ روتا ہوا جا رہا تھا کہ سیدہ آمنہ کی آنکھ کھلی، پہلے بے ہوش تھی، آنکھ کھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ تیری تقدیر کے فیصلے غالب ہیں، آنے سے پہلے تو نے ابا اپنے پاس بلا لیا، آج 6 سال کی عمر ہے اس حسین بچے کی، تو مجھے بھی اپنے پاس بلا رہا ہے، میں اپنا حسین محمد، یہ یتیم محمد تیرے حوالے کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ واقعہ بتایا، یہ منظر بتایا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی روح پرواز ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فانی دنیا سے چلی گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہم نے بھی چلا جانا ہے، اس بات پر تو کافروں کا بھی یقین ہے۔ اس دنیا کے اندر نہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا رہے، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی رہی، اور نہ ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دنیا کے اندر رہے جن کے لیے یہ ساری کائنات کو بنایا گیا۔ اور ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے چلا جانا ہے اللہ کے پاس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ کی میت گھر سے نکالی گئی، قبرستان کی طرف لے کر چارپائی آ رہے تھے، میں نے چارپائی کو پکڑا ہوا تھا اور میں ساتھ ساتھ روتا ہوا آ رہا تھا۔ جب میری والدہ کو قبر میں اتارا گیا تو میرا دل کرتا تھا کہ اپنا سینہ قبر پر رکھ کر چیخیں مار کر روتا رہوں۔ میرا دل کرتا تھا قبر پر گر جاؤں اور روتا رہوں، لیکن مجھے غیب سے ایک آواز آتی تھی کہ اے محمد ابن عبداللہ، قبر پر مت گرنا، تو لوگوں کو قبروں پر گرانے کے لیے نہیں آیا، تو لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر رب العالمین کے دروازے پر جھکانے کے لیے آیا ہے۔ اے محمد ابن عبداللہ، قبر پر مت گرنا، تو لوگوں کو عبد القبور بنانے کے لیے نہیں آیا، تو لوگوں کو عبد الشکور بنانے کے لیے آیا ہے۔
تو لوگوں کو عبد الصبور بنانے کے لیے آیا ہے، یعنی اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ اے محمد قبر پر مت گرنا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لے کر آئے تو آ کر ہر ایک کو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ ہم سب کا مشکل کشا کون؟ آواز سے، آواز آنی چاہیے۔ ہم سب کا حاجت روا کون؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کشا کون؟ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے محبوب یاد ہے آپ کو جب آپ یتیم تھے، اس وقت آپ کو سہارے ہم نے دیے۔ سہارا دینے والا کون ہے؟ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ نبیوں کو سہارے دینے والی کون سی ذات؟ اونچا بولیں، اللہ کی توحید، اونچی آواز سے۔ پیغمبروں کو سہارے دینے والی کون سی ذات؟ رسولوں کو سہارے دینے والی کون سی ذات؟ ولیوں کو سہارے دینے والی کون سی ذات؟ پیروں کو سہارے دینے والی کون سی ذات؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو سہارے دینے والی کون سی ذات؟ اللہ کی ذات ہے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو سہارے دینے والی کون سی ذات؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہم سب کا مشکل کشا کون؟ ہم سب کا حاجت روا کون؟ ہم سب کا مشکل کشا کون؟ وہ اللہ ہے۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم سب کی مدد کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہو گئی، اور جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف لے کر گئی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی اس وقت عمر 118 سال تھی۔ کتنی؟ 118 سال تھی۔ ضعیف العمر تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ جب سیدہ آمنہ مکہ سے مدینہ کی طرف لے گئی تو جناب عبد المطلب ہر روز پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور دیکھتے تھے جو پہاڑ مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں تو راستے میں آتا ہے، دیکھتے تھے کہ کوئی قافلہ بھی ایسا آئے جو میری آمنہ اور میرے یتیم محمد کو ساتھ لے کر آئے۔ روزانہ دیکھتے تھے پہاڑ پر کھڑے ہو کر۔ ایک دن سورج نکلا ہوا ہے، دور سے ایک عورت ایک بچے کو اٹھا کر لے کر آ رہی ہے، اور اس بچے کے چہرے پر اتنا حسن ہے، اتنا حسن ہے کہ سورج بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورج بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، شرما جاتا ہے، لیکن
یتیمی کی حالت یہ ہے، دکھ اور پریشانی کا عالم یہ ہے کہ آدمی دیکھ کر برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ ام ایمن اس حسین بچے کو لے کر آ رہی ہے۔ جب قریب پہنچی پہاڑ کے تو جناب عبد المطلب نے پہچان لیا کہ یہ تو میرا یتیم محمد آ گیا۔ آگے بڑھے اور بچے کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا اے ام ایمن، خود آئی ہو، میرے محمد کو بھی ساتھ لائی ہو، لیکن آمنہ کہاں ہے؟ سیدہ آمنہ کا تو انتقال ہو گیا، وفات پا گئی۔ کہا آمنہ کہاں ہے؟ بس جناب عبد المطلب نے یہ جملہ کہا، ام ایمن کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رونے لگی اور کہا اے عبد المطلب، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ۔ جہاں عبداللہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، وہاں آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ جب ام ایمن نے یہ کہا تو جناب عبد المطلب نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پہاڑ پر کھڑا کیا تو وہ منظر میرے سامنے تھا، مجھے مکہ کے وہ گھر نظر آ رہے تھے کہ جہاں سے چلے تھے تو میری اماں آمنہ بھی ساتھ تھی۔ آج میں واپس آیا ہوں تو اکیلا آیا ہوں، اماں آمنہ ساتھ نہیں ہے۔ جناب عبد المطلب نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما اور اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ، تیری تقدیر کے فیصلے غالب ہیں۔ آنے سے پہلے ابا نہیں، 6 سال کی عمر ہے، تو نے اماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ پتہ نہیں کتنی میری عمر ہے، میں اپنا یتیم محمد تیرے حوالے کرتا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے یہ جملے کہے، ایک غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد المطلب، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا یہ یتیم محمد، اس کو میں وہ شان دوں گا، وہ عظمت دوں گا کہ پوری کائنات کے اندر قیامت تک کے لیے کائنات کے ہر ذرے میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت، وہ مقام، وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور پیغمبر اور رسول کو نہیں دی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ہر ایک حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔